نے کیا سنا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سپارے میں کن احکامات کے بارے میں بتایا ہے، اس کا انشاءاللہ مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور فاتحہ کہتے ہیں کھلنے والی کتاب، اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں۔ ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کی ماں، یعنی قرآن کا خلاصہ ہے یہ۔ اور اس کے ناموں میں سے اس کا ایک نام ہے سبع من المثانی، کہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام ہے الصلاۃ۔ صلاۃ عربی میں کہتے ہیں نماز کو، تو اس سورت کو بھی الصلاۃ کہا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک، کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ اس بندے نے میری تعریف کی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام ایک الصلاۃ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک نام ہے الرقیہ۔ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا، اور اس کا دم بڑا مؤثر ہے۔ جو لوگ بیمار ہوں تو اس کے ذریعے دم کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے ناموں میں سے ایک اس کا نام ہے شفا، کہ یہ صورت شفا کے لیے دم کر کے اس سے انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب اور پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کہ وہ رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایک دن ہوگا جس دن انسان کا محاسبہ ہوگا، اس سے سوال ہوں گے، پوچھا جائے گا، جس کو روز جزا اور یوم الدین کہا جاتا ہے۔ تو اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے، آج کا مالک کون ہے؟ اور پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، کہ وہ اکیلا ہی اللہ، وہ اکیلا ہی غالب اور قہار ہے، وہی آج کا مالک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے توحید کو بیان کیا ہے کہ انسان عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جب مدد مانگنی ہو، سوال کرنا ہو، کسی سے کچھ مانگنا ہو تو تب بھی صرف اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگے۔ اور اگر آپ وہ توحید کی تینوں قسمیں اس کا خلاصہ سمجھنا چاہیں تو اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تینوں اقسام کا خلاصہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں یہاں پر ایک آیت بنا دیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا راہ دکھا، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور ایک معنی ہوتا ہے کہ راستے پر چلا دینا۔ مثلا آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہاں سے چمسا چوئی جانے کا راستہ کیا ہے، یا کولون مسجد جانا ہے، اس کا راستہ بتا دیں، تو آپ کسی کو یہاں پر بیٹھ کے بتا دیتے ہیں، تو یہ ہے راستہ دکھانا۔ اور اگر آپ اس کو وہاں پر پہنچا کے آتے ہیں، منزل تک پہنچا دینا، تو یہ ہے کہ راستے تک پہنچا دینا۔ تو یہ دونوں معنی اس میں ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے، یا صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو کتاب نازل کی قرآن مجید، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان لوگوں کا راستہ انسان اللہ سے مانگتا ہے، کن کا؟ انبیاء کا، من النبیین والصدیقین، اور سچوں کا راستہ، والشہداء والصالحین، اور شہداء اور نیک لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کا یعنی یہود و نصارے کے راستے سے ہمیں بچانا۔ تو یہ مختصر اس کے ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری صورت ہم نے تلاوت کی اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو، کاؤ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں گائے کہتے ہیں، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ البقرہ۔ تو اس میں بقرہ کا ذکر ہے جو کہ اس سپارے کے تقریباً آخر میں ہے، تو اس لیے سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ رکھا ہے۔
اس قصے کا بھی ہم واقعے کا بھی ہم ذکر کریں گے. تو اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے الف لام میم کہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اس کے معنی کو نہیں جانتا، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چیلنج ہے کہ یہی الفاظ عربی کے لوگ جو استعمال کرتے ہیں حروف تہجی، اس کے ساتھ 3 ایسے کلمات کو جوڑ دیا کہ چیلنج کر دیا کہ کائنات کا کوئی بشر اس کا معنی نہیں بتا سکتا. عرب لوگ جو اپنی عربی زبان پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم بہت زیادہ جاننے والے ہیں، ہم فصیح اور بلیغ ہیں، ہم سے زیادہ کوئی عربی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا معنی بتاؤ. وہ اس کا معنی بتانے سے قاصر رہے. تو یہ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں. اس کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی شک اور ریب کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ 100% یہ حقیقت ہے اور اللہ رب العالمین کی کلام ہے. ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر کیا فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت حاصل کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ متقی ہی ہوں گے. یعنی ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون حاصل کرے گا؟ جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہی اصل میں اس سے ہدایت حاصل کر سکے گا. کتاب سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے والا وہ ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ اور خوف موجود ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی اور مومنین کی صفات بیان کی. وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی آنکھ سے اوجھل ہیں. مثلا ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نہیں نصیب ہوئی، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ سے پہلے جو سابقہ انبیاء گزرے ہیں ان کو نہیں دیکھا، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو نہیں دیکھا. مرنے کے بعد جنت اور جہنم اور برزخ، ان تمام حالات سے ہم ناواقف ہیں. فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. یہ ان کی ایک صفت ہے کہ ان کو دکھتا، ان کو ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، اللہ نے بیان کر دیا، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ، اس کے وقت پر، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ مومن اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو سابقہ انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہیں. ان 5 آیات کے بعد اگلی 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ 3 طرح کے لوگ تھے. یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. تو مدینہ میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ جو مومن تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور دوسرے وہ لوگ جو منافق تھے، بظاہر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور دل سے ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا. اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جو انکار کرتے تھے، کافر ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں آپ ان کو جتنا مرضی ڈرا لیں. آقا علیہ السلام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی انسان بھی جہنم میں نہ جائے، اور سب کو بچایا کرتے تھے، ان کو دعوت توحید دیا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، آپ ان کو جتنا مرضی ڈرا لیں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے والے. کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کی ہر درمی کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں، آنکھوں پر پردے آ گئے ہیں، کانوں اور دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اور یہ اب ایمان نہیں لانے والے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کفر کرنے والے ہیں.
ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تفصیلی ذکر کیا اور ان کی کچھ مثالیں بھی بیان کی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جو آگ جلاتا ہے اور جب روشنی ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس ان کو کچھ دکھتا ہے، لیکن جو ہی روشنی ختم ہوتی ہے تو وہ اندھیرے میں آ جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی شمع روشن کی، ان کو تھوڑی سی روشنی ملی ان منافقین کو، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن دل سے نہ قبول کیا. جو ہی وہ علیحدہ ہوتے تھے تو انکار کر دیتے تھے. تو ان کی مثال یہ ہے کہ جب آگ بجھتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید سے انکار کرتے ہیں، اس کو دل سے قبول نہیں کرتے، تو ان کے دلوں میں اندھیرا پایا جاتا ہے، کفر اور نفاق پایا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ 3 گروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا. تمام لوگوں کو مخاطب کیا، انسان جتنے بھی ہیں ان کو مخاطب کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کو پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو اس بات کو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ توحید بیان کر دی، اور توحید کے بعد رسالت کو بھی بیان کر دیا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں میرے نبی پر شک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک ہے کہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے یہ حق نہیں ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک چیلنج کر دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے رسول پہ نہیں نازل ہوا، اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ خود سے بنا لیا ہے، یا شاعر ہیں وہ، اور اس طرح کی باتیں تم لوگ کرتے ہو. اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ. اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے قرآن جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت پیش کرنا. اور پھر فرمایا کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، قیامت تک نہیں کر سکو گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، انکار نہ کرو. فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے اور اس میں پتھر ڈالے جائیں گے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کیے ہیں. اور اللہ رب العالمین، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جہاں پر کافرین کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ مومنین کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے، جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے جہنم کا تذکرہ ہے، ساتھ جنت کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کافرین کے لیے عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو، جن کو آمنو، جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں. اور صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا، ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے بیٹھے رہے، یہ کافی نہیں ہے. اور یہ بھی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں پر ایمان کا تذکرہ ہے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ کون سی ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اس کے بعد کیا کرتے رہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے رہے. ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر جنت میں ان کو پھل دیے جائیں گے، ایسے پھل ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے. متشابہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے پھل کی طرح کے ہوں گے، یا جنت کے پھل ایک دوسرے سے کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے. لیکن وہ نعمتیں کیسی ہوں گی اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نعمت کو یا ان پھلوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور کسی ذہن نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے، وہ اتنے اعلیٰ اور اتنی عمدہ کوالٹی کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھلوں کے بعد ان کو ازواج بھی ملیں گی، زوجات ملیں گی جو پاک ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی. آج کوئی نعمت ملتی ہے نا تو پھر انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے نعمت چھین نہ جائے، اور اگر چھینے نہ بھی تو یہ خطرہ ہوتا ہے موت آ گئی تو یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن نعمتیں دیں گے، کیا فرمایا، ہم فیہا خالدون، موت کو سامنے لایا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو. جو جنتی ہیں جنت میں رہیں، جو جہنمی ہیں جہنم میں رہیں، اور یہاں پر تمہارا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے. اور اس کے بعد جو کافر یا مشرک اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان کی ہیں، کبھی مکھی کی مثال، کبھی مچھر کی مثال، تو یہ کیا معاملہ ہے،
بس اوقات یہود بھی ایسا کہا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتے کہ مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے کسی چھوٹی چیز کی بیان کر دیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یا اس سے کسی بڑی چیز کی مثال بیان کر دیں۔ وہ لوگ جو اس کو حق سمجھتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وہ اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کا ذکر کیا، فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا، اس عہد سے مراد یہودیوں کو بھی مخاطب ہے کہ تم سے اور تمہارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، لیکن تم نے اس کی عہد شکنی کی اور اس کو توڑ دیا۔ مختصر میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے انسان کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہا دے گا۔ فرشتوں کو کیسے علم ہو گیا کہ یہ لوگ ایسے کریں گے؟ اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے سے جنات موجود تھے، ان پر انہوں نے قیاس کیا کہ یہ لوگ ایسے کریں گے، اور پھر فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تعریفات بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے، اور پھر فرمایا کہ ان کے معنی تم بتاؤ فرشتوں۔ فرشتے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، علم غیب تو ہی جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ہمارے پاس اتنا ہی ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، الا ما علمتنا، جو تو نے سکھایا اتنا ہی پتہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام آپ ان کو نام بتائیں، اور پھر فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سجدہ تمام فرشتوں نے کیا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کس طرح کر جنت سے نکالا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس جا کر قسمیں کھانے لگا۔ سورہ اعراف میں تفصیل سے اس کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ لوگ یہ پھل کھا لو۔ جو ہی کھایا تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، جہاں سے چلے جاؤ زمین پر، اور ایک وقت تک تم نے وہاں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس کے بارے میں ایک جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا، تو تب ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ کو کسی صحیح حدیث میں یہ قصہ اور یہ واقعہ نہیں ملے گا، قرآن مجید میں بھی اس کی تردید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے تھے۔ کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم کے رب نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے کہ یہ کلمات کرو، فَتَابَ عَلَيْهِ، میں تیری توبہ قبول کروں گا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ کلمات بھی، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ یہ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ کلمات ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں، انبیاء جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں یا ربی، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا وسیلہ اور درمیان میں کسی کا رابطہ بنایا ہو۔ ہم قرآن مجید بھرا پڑا ہے، ایسی کوئی آپ کو چیز نہیں ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ دنیا میں چلے جاؤ، اور دنیا میں میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کو قبول کرے گا تو وہ اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو انکار کرے گا تو پھر اس کے لیے قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا یہ نام ہے، تو ان کی اولاد میں بہت سارے انبیاء تھے، تو ان کا تذکرہ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھی، تو ان کی بڑی عہد شکنیاں تھیں اور بڑی یہ نعمتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی تھی اور مجھ سے تم نے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی تم نے مخالفت کی. اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر کیا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ تم یہود کو مخاطب کیا کہ بنو اسرائیل میں سے یہود تھے نا، کہ تم حق اور باطل کو مکس نہ کرو، حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو علم کے باوجود، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن تم اس وجہ سے چھپاتے ہو کہ یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کیا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو. اور اس کے بعد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو. تو یہ ان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو ہم نے کس طرح سے نجات دلائی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی یہاں پر ذکر ہے، اس کو ہم شامل کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بعض ایسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں یہ ہے کہ عیسائی بھی جنتی ہیں، یہودی بھی جنتی ہیں، بے دین بھی جنتی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے جنتی کہا ہے. حالانکہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کو لیتے ہیں اور باقی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف اسلام دین ہے اور یہی قبول ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ کوئی بھی یہودی اور عیسائی جب تک میرے آنے کے بعد مجھ پر ایمان نہیں لے آتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ جہنمی ہے. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ، اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ جو لوگ جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کی نبوت کو قبول کیا اور اس دور میں زندہ رہے، اس کے بعد فوت ہو گئے، تو یہ اشکال پیدا ہوا کہ اس دور کے جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں شریعت محمدیہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو پہلے سابقہ انبیاء پر ایمان لائے تھے اور انہی کی زندگی میں یا اس لیمٹ میں وہ فوت ہو گئے، ایسے یہودی اور ایسے عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا آخرت پر اور اللہ پر اور نیک عمل کرتا رہا تو اس کے لیے بڑا اجر ہے اور اس کو بخش دیا جائے گا. تو یہ اس کا آیت کا معنی اور مفہوم ہے. بعض لوگ اس سے غلط مفہوم لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ بقرہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے جی، گائے، تو اس کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 67 ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو. اب قوم بڑی نافرمان تھی، انہوں نے سوال پہ سوال کرنے شروع کر دیے. گائے کیسی ہو، کس کلر کی ہو، کس رنگ کی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، اس کو کھیتی میں جوتا گیا ہو نہ ہو، پوری تفصیل پوچھنا شروع کر دیا. اللہ نے اس کا ذکر کیا. تو گائے کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم کیوں دیا؟ حکم اس لیے دیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک قتل ہوا، قتل کیا گیا، یہودیوں نے خود ہی قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں قتل کیا، چھپ کے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور اب قاتل کی تلاش کر رہے ہیں، قاتل کون ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ بتائیں قاتل کون ہے. اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر دی کہ ان کو کہو ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے جو مقتول ہے، جو قتل ہو گیا ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ اٹھ کر خود بتا دے گا میرا قاتل کون ہے. تو اب یہ کہنے لگے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم گائے ذبح کرو تو کہتے ہیں اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں، مذاق کروں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہتے ہیں اگر مذاق نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے، پھر یہ بتائیں کہ گائے کیسی ہو. تو پھر اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ یہ جتنے سوال کرتے ہیں ان کے جوابات لیتے جاؤ. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ زیادہ سوال کرنے سے منع کیا، کثرت السوال، زیادہ سوال نہ کیا کرو. جتنے دین کا پتہ چل گیا ہے، جو مسئلہ آپ کو لاحق ہے آپ پوچھیں اور اس پر عمل کریں.
یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کائنات کے سوال لا کے سامنے رکھ دیں اور عمل کسی پہ بھی نہ کریں. تو یہی ان کا حال تھا. سوال کرنے لگے کیسی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو, اس کے درمیان ہو, کر گزرو. کہنے لگے نہیں ابھی بھی ہم نہیں مانیں گے. پھر پوچھا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا, ہمیں رنگ بھی بتایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا, پیلے رنگ کی, یلو رنگ کی گائے ہونی چاہیے اور ایسی ہو کہ جو لوگوں کو خوش کر دے, یعنی اتنا اس کا اچھا رنگ ہو. تو پھر کہنے لگے کہ چلو ہمیں گائے کا پتہ چل گیا, ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے گائے تلاش کی, تو اس وقت صرف دنیا میں اس وقت میں ان کو یہ ایک گائے ملی, تو خیر انہوں نے ذبح کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر جو کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو ظاہر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. جو تم چھپ کر گناہ کرتے ہو, جو پوشیدہ کرتے ہو, جو سامنے کرتے ہو, اللہ تعالیٰ سے مخفی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اس لیے اللہ کا تقویٰ اور خوف ہمیشہ سے رہنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان کیا کہ یہ واقعہ اور اس کے علاوہ بے شمار معجزات, پیچھے من اور سلوہ کا بھی ذکر آیا کہ یہ بنو اسرائیل کو تمام معجزات دینے کے بعد بھی یہ ایسے کم بخت تھے کہ یہ پھر بھی ایمان نہ لائے. اتنی آیات اور نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کا حال کیا ہوا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے جس طرح پتھر سخت ہے, او اشد قسوہ, یا اس سے بھی زیادہ سخت. من و سلوہ دیکھ لیا, سمندر میں راستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا, موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کو پار کرنا دیکھ لیا, فرعون کا غرق ہونا دیکھ لیا, اور گائے کو ذبح کر کے ایک آدمی کا زندہ ہو جانا دیکھ لیا. اب بھی ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, پتھر سے زیادہ سخت. اور پھر فرمایا کہ بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں, اور کتنے ایسے پتھر ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں, لیکن یہ لوگ بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں. اور پھر فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم, فرمایا کہ اے مومنو کیا تم یہ طمع کرتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے؟ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, یہ تو یہودی وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ جو اللہ کی کلام کو سن کے اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے, اس کو بدل دیا کرتے تھے. تو یہ تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس میں اس چیز کا تذکرہ ہے. اور پھر یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, جہنم میں ہمارا کیا کام ہے, ہمارے بڑے ہمیں بخشوا دیں گے, اور اس طرح کی یہ باتیں کیا کرتے تھے. اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا, کہتے ہیں اگر جہنم میں چلے بھی گئے نا, تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں نکال ہی دے گا, ہم جو مرضی کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سید ہیں, ہم شاہ ہیں, ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا. ہم آقا علیہ السلام کی آل میں سے ہیں, ہم آل رسول سے ہیں, آل علی سے ہیں, آل حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہیں. جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو کہا کہ آج دنیا میں جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لو, قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا. تو یہ اس طرح یہودی کیا کہتے تھے کہ ہمیں جہنم میں جانا بھی ہوا تھوڑی دیر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ, یاد رکھو جو بھی برائی کرتا ہے اور برائیاں اس کو گھیر لیتی ہیں, فاولئک اصحاب النار, وہ جہنم والا ہے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہے گا. اور کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, لیکن جو ایمان لاتے ہیں اور احسان نیک اعمال کرتے ہیں وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ میں رہیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو یہ وعدہ یاد دلایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا, والدین کے ساتھ احسان کرنا, اور یہ سارے کام ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ویسے اس طرح کہتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. اور پھر اسی طرح ان یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ انبیاء کو ایمان نہیں لاتے تھے, ان کو نعوذ باللہ ان کی جو کتاب ہے اس میں تعریف بھی کیا کرتے تھے, اور طرح طرح کی یہ باتیں کیا کرتے تھے. اور پھر زندگی کے بارے میں یہ اتنے حریص ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 100,000 سال سے بھی زیادہ زندگی مل جائے تو پھر بھی وہ حریص ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں مل جائے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اس دور میں جادو کا بہت دورہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت 2 فرشتے بھیجے جن کا نام بابل شہر میں ہاروت اور ماروت تھا. تو وہ لوگوں کو جادو لوگ ان سے سیکھتے تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں, ہم سے جادو نہ سیکھو, یہ کفر ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادو والی کتابیں تھیں اور دیگر کتابیں تھیں ان کو اپنے تخت کے نیچے ڈال دیا تھا کہ تاکہ لوگ یہ جادو سے بچ سکیں. تو جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ وہ جادو کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی اور فرمایا کہ یہ فرشتے جو میں نے بھیجے تھے یہ تمہارے امتحان کے لیے ہیں.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کے منسوخ ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہونے والے جب تک تم ان کی پیروی نہ کر لو یا ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور کہتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر اور تو ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی جس کا تذکرہ یہاں پر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات پڑھ کے ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور جو ان کو تزکیہ کرے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کیا، اور اس آیت اس پہلے سپارے میں 2 جگہ پر یہ آیت آئی، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ تم یہ جو کہتے ہو نا ہمارے بڑے بہت اچھے تھے، ہمارے آباء اجداد میں بڑے انبیاء گزرے ہیں، بڑے اسلاف تھے، ان کی وجہ سے ہم بھی بخشے جائیں گے، اور میں ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہی مسلمانوں کے لیے بھی یہ عبرت ہے کہ اگر مسلمان یہ سمجھے میں فلاں نسل سے ہوں یا میرے پیر صاحب مجھے بخشوا لیں گے، فلاں بندہ بخشوا لے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو یہ لوگ گزر گئے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، جو انہوں نے کیا ہے اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے رہے تھے اس کے بارے میں نہ تم سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی ان کے اعمال سے اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ تو اس میں 2 باتیں یاد رکھیے کہ جو گزر چکے ہیں فرمایا ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی جنات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انعام اور اکرام سے نوازیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ اس سپارے کا آج ہم نے صرف 1 پیج پڑھا ہے، تو اس کی شروع والی آیات کا صرف میں آپ کو ترجمہ سناؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ مکہ میں جب مسلمان تھے تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ مدینہ میں آگے تو پھر بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے تک ہجرت کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مکہ کے مشرک لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ یہودیوں کی طرف یا ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پر وہ یعنی اس چیز سے بھی نفرت کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ میں بھی آ کر یہی روٹین رہی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، جس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا اس کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل کر دی کہ اب آپ چہرہ کریں بیت اللہ کی طرف اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو جو لوگ ظالم ہوتے ہیں یا جو لوگ گستاخ ہوتے ہیں یا جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں یا جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ کسی حال میں نہیں مانتے، انہوں نے پھر بھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کیا بات ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہنے لگے کل کو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ عجیب لوگ ہیں، کل ادھر رخ کیا تھا، آج اس قبلے کو چھوڑ کے ادھر مڑ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان کو کہہ دو لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے والا کون ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ قبلے کی چینجنگ اور تبدیلی کا اور تحویل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے متبع سنت کون ہے، تم میں سے رسول کی پیروی کرنے والا کون ہے، تم میں سے آقا علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والا کون ہے، کہ ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور صحابہ اکرام سب کچھ اللہ کے فرمان کے سامنے قربان کر دیا کرتے تھے، جہاد کا آرڈر آتا مال کو قربان کر دیتے، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے۔ تو قبلے کی چینجنگ کی باری آئی تو انہوں نے اپنے چہرے کو فوری بیت اللہ کی طرف کر دیا، تو ان لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی منافقین نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ دیکھنا تھا کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ سچے
سچا کون ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا ہے، یہ چیز پرکھنا اور یہ جانچنا مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد